السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک، اللہ کا شکر ہے جی۔ اور آج میں بنانے جا رہی ہوں استر والی چکن کی قمیض۔ یہ استر والی قمیض ہے اور اس کے ساتھ میں اس کی لائننگ بھی کاٹن کی یوز کر رہی ہوں۔ یہ میرے پاس اس کا ناپ ہے اور اس کا ناپ رکھ کے میں اس شرٹ کو کاٹوں گی۔ تو اس کے لیے پہلے میں نے لائننگ کا کپڑا لیا ہے۔ لائننگ کا کپڑا لے کر میں اس پہ مارکنگ کروں گی، اور مارکنگ جو کروں گی وہ ایگزیکٹ ناپ کی ہوگی شرٹ کی۔ شرٹ کا ناپ بالکل ایگزیکٹ ہونا چاہیے، اور جو کٹنگ ہوگی وہ اس سے 1-1 انچ آگے بڑھ کر ہوگی۔ تو یہ میں اس پہ نشان لگا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، اس طریقے سے اس پہ نشان لگے گا، اور یہ اس کے مونڈے کی نشان لگا رہی ہوں۔ اور جی یہ میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے۔ کٹنگ صرف استر کی کری ہے، ابھی جو اوپر کا کپڑا ہے وہ میں نے نہیں رکھا ہے، یہ صرف لائننگ ہے۔ یہ دیکھیں، بس یہ میں نے اتنا کپڑا لیا ہے کہ میں اس میں پائپنگ لگاؤں گی، اور جو اس کو موڑوں گی نا، دباؤں گی، وہ کٹنگ ہے اس کی۔ تو یہ جی یہ میں نے اس کا انر جو تھا اندر کا وہ میں نے کٹنگ کر لیا۔ اب میں اس کی، اور یہ جو میں ناپ کر رہی ہوں نا، یہ اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے فرنٹ کا اس کا جو بارڈر ہے نا، وہ جو فرنٹ والی سائڈ ہے اس کا میرے کو علیحدے سے کپڑے پہ بنانا ہے۔ تو جو فرنٹ کا اس کا ناپ ہوگا نا لائننگ کا، تو وہ میرے کو چھوٹا رکھنا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ اس کے اوپر کا کپڑا تھا، اور یہ میں اس کے اوپر رکھ کے لائننگ اور اس کو برابر سے کاٹوں گی۔ یہ 4 تہہ والا کپڑا ہے آگے پیچھے، اور یہ دیکھیں یہ 4 تہہ والا کپڑا ہے، اور یہ میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں۔ یہ بالکل ایگزیکٹ ناپ کی ہوگی، کیونکہ جو ہمارے کو سلائی کا حق رکھنا تھا وہ بھی اسی میں، اور جو کٹنگ کا تھا وہ بھی اسی میں ہے۔ تو اس میں ہمیں کپڑا چھوٹا بڑا نہیں کرنا ہے۔ اور یہ ہمارے پاس لائن پوری ہو گئی ہے، اور یہ دیکھیں، یہ میں کھولوں گی۔ یہ میرے کو فرنٹ کا پیس تیار کرنا ہے۔ یہ فرنٹ کا ہو گیا، اور یہ بیک کا ہو گیا۔ یہ فرنٹ ہے، یہ صحیح ہے، یہ فرنٹ کا ہے۔ یہ فرنٹ کا جو ہے اتنا چھوٹا کیوں ہے، یہ اس لیے ہے کہ اس کا آگے کا میرے کو 10 انچ کا بارڈر بنانا ہے۔ وہ ابھی میں بتاتی ہوں کہ کیسے بنے گا۔ وہ بارڈر پلین کپڑے پہ بنے گا۔ یہ دیکھیں، یہ پلین کپڑا ہے اس کا، یہ چکن کا ہے۔ یہ میں اس کے سلیوز نکال رہی ہوں۔ سلیوز میرے کو جو رکھنے تھے اس کا ناپ لیا، اس کے بعد میں فل سلیوز بنانے اس کے، اس پہ بھی بارڈر لگانا ہے۔ تو جو یہ کپڑا ہے نا، یہ دیکھیں چکن کا، یہ کچھ آگے سے پلین تھا اور باقی اس پہ چکن کی کڑھائی ہوئی تھی۔ جو پلین کپڑا ہے نا اس کے اوپر میں فلیٹس وغیرہ کا یوز کروں گی۔ اور یہ دیکھیے، یہ اس کے انڈر یہ جو کٹنگ ہے نا وہ میں اس کو کر کے اور اس کی مارکنگ کر کے اس کا سلیوز نکال لوں گی۔ یہ ہو گیا، یہ ہوگا اس کے سلیوز پہ جو آگے کا حصہ ہے نا اس کے اوپر اس کی چکن کی کڑھائی نہیں ہوئی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر میں فلیٹس وغیرہ کا استعمال کروں گی۔ اور یہ میں شرٹ کا جو فرنٹ کا حصہ ہے اس کا بارڈر بنا رہی ہوں۔ پہلے میں شرٹ کو کمپلیٹ کروں گی انر کے ساتھ لگا کے۔ تو یہ انر کا میں نیچے کا حصہ موڑا ہے میں نے، اب اس کو میں شرٹ کے ساتھ لگا کر انر کو اس کو سلائی کروں گی۔ یہ دیکھیں، اس کو کمپلیٹ کروں گی سلائی کے ساتھ، اس کو اٹیچ کروں گی تاکہ یہ میرے پاس پورا کمپلیٹ ہو جائے۔ اس کے اوپر میں جو دامن پٹی وغیرہ بناؤں گی اور گلا بناؤں گی نا، وہ ایزیلی بن جائے گا میرے کو۔ اور جی میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ میرا چینل نیو ہے، اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اگر کچھ ایسا ہو جائے تو اس کے لیے معذرت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ انر اس کے ساتھ لگ گیا ہے۔ یہ بیک سائڈ کا انر ہے جو میں اس لائننگ کپڑے کے ساتھ لگا رہی ہوں، اور اب میں فرنٹ کا لے کے اس کو تیار کروں گی۔ تو جی یہ میرے کو فرنٹ کا جو دامن بنانا ہے نا، وہ دامن یہ جو لائننگ کا کپڑا ہے نا اسی کا بناؤں گی۔ لائننگ کے کپڑے کے ساتھ میں جو ہے اس کا ڈیزائن کی پورا جو 10 انچ کا پیٹرن وہ ہوگا نا، آگے کا پیٹرن تیار کروں گی ڈیزائن کے لیے۔ تو اس پہ میں پنٹیکس وغیرہ ڈالوں گی۔ یہ ابھی میں اس کے اوپر لائننگ لگا رہی ہوں انر کے ساتھ۔ یہ فرنٹ کا ہے۔ تو جی یہ جو ہے یہ کمپلیٹ کرتی ہے میرے پاس۔ اس کے ساتھ میرے پاس 2 بچیوں کی بھی کرتی ہے جو سیم ایسے ہی بنانی تھی جیسے یہ بنی ہے نا، تو انہی کی بچیوں کی بھی تھی۔ تو جیسے ان کی والدہ کی بنائی تھی میں نے، ویسے ان کی بچیوں کی بھی بناؤں گی۔ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ اچھا جی یہ دیکھیں، یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہ سلائی میں نے اس پہ لگا دی ہے انر کے ساتھ، اور یہ میرے پاس جو کپڑا ہے نا
یہ میں 3.5 انچ کی 3 پٹیاں کاٹوں گی. میرے کو 10 انچ کی پٹی ہے کمپلیٹ شرٹ کے دامن پہ لگانی ہے. تو اس کے ساتھ میرے پاس یہ کچھ لیسز تھیں اور یہ چکن کی بھی لیس ہے اس کے اندر, جی پی او کی بھی لیس ہے, اور یہ جو دوسری والی چوڑی والی فٹ ہے یہ 2 انچ کی فیٹ تھی. تو یہ میں نے 3.5 انچ کے یہ 3 پیس کاٹے ہیں. ان کے ساتھ میں اب پنٹیکس لگاؤں گی. یہ دیکھیں میں پنٹیکس لگا رہی ہوں, وہ میں کراس میں لگا رہی ہوں. یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کراس میں لگاتے ہیں, اسٹریٹ لگاتے ہیں یا چوکور باکس بناتے ہیں. تو میرے کو لگا کہ نا کراس میں اچھا لگے گا, تو میں نے اس کے ساتھ یہ دیکھیں کراس میں پنٹیکس لگائے. یہ 3 پٹیاں تھیں, تینوں پٹیوں کے اوپر میں نے جو ہے نا یہ پنٹیکس لگائے. پنٹیکس لگا کے پھر ان پٹیوں کو جو میں جوائنٹ کروں گی نا, تو ان جوائنٹ پر جو ہے میں جی پی او کی لیس لگاؤں گی. تو جی پی او کے تقریباً میرے پاس اس میں جو ہے نا 2 راؤنڈ چلیں گے. جی پی او کے 2 راؤنڈ چلیں گے, اور جو اس کی چکن پٹی ہے وہ ایک اوپر میں لگاؤں گی, اور ایک جو چکن پٹی ہے وہ بالکل ٹیشو کی پٹی ہے وہ بالکل نیچے دامن پہ لگاؤں گی لٹکن کے ساتھ. تو اس طریقے سے یہ میرا جو ہے نا یہ دامن پٹی تیار ہو جائے گی. تو یہ میں ساری پٹیوں پہ جو ہوں پنٹیکس لگا رہی ہوں. اور جی یہ پنٹیکس اس پہ ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ میں نے جی پی او کی لیس لگائی ہے. یہ دیکھیں اب اس کے ساتھ میں جی پی او کی لیس لگا کے اس پٹی کو اس پٹی کے ساتھ رکھ کے اوپر سے لب کا بقیہ ماروں گی. تو یہ میری 2 پٹیاں جوائنٹ ہو جائیں گی. اس کے بعد اس کی جو 3 انچ والی جو پٹی ہے اس کے اندر سینٹر پہ میں ایک چوڑی فیٹ لگاؤں گی. اس کے میں 2 راؤنڈ چلاؤں گی. جو سینٹر والی جو پٹی ہے نا اس میں نے بالکل اسٹریٹ 2 پنٹیکس لگائی ہیں, بالکل اسٹریٹ لائن والی, اور اس کے اوپر نا میں نے فیٹ لگا دی کیونکہ وہ مجھے اچھی نہیں لگی. تو پھر میں نے بولا کہ وہ چھوڑ دیں, اس کے اچھا ہے کہ میں اس پہ فیٹ لگا دوں. جو میں نے کراس میں لگائی ہیں نا پنٹیکس وہ زیادہ پیاری لگ رہی تھی اس پہ بنسبت اس کے جو میں نے سیدھی لگائی تھی. تو یہ اس طریقے سے دیکھیں یہ میں نے اس کا دامن کمپلیٹ کر لیا تھا. یہ ابھی لگی رہی ہیں اس میں. اور سیم ایسے ہی جیسے یہ ہے میں نے سلیوز کاٹا تھا اس کا, تو سلیوز کاٹ کے تو اس پہ بھی میں نے ایسے ہی لگایا تھا, لیکن اس پہ پنٹیکس نہیں, اس پہ اسٹریٹ والی سلائی لگائی تھی کیونکہ نا وہ اس پہ آلریڈی خود ہی چکن اور پلین کپڑا تھا, تو اس پہ میرے کو ایکسٹرا پٹی نہیں لگانا پڑی. اور یہ میں گلے کے لیے کینوس بکرم لیا ہے, اس پہ میں گلا اتار رہی ہوں. گلا جو ہے انہوں نے خود کہا تھا کہ گلا میرے کو پائپنگ والا چاہیے جو نیچے اترتا ہے, پتہ گلا جو ہوتا ہے وہ میں نے, تو اس کے لیے کینوس پہ میں نے وہ گلا اتارا تھا. اور اس پہ میں نے ان سے کہا تھا کہ بٹن لگوا لیں, تو انہوں نے کہا نہیں وہ بٹن نہیں, وہ کچھ اور لگائیں گے اس پہ, مطلب ہاتھ کا کوئی ورک کریں گی اس کے گلے پہ نا. تو میں نے پھر اس پہ گلے کے شرٹ تو کمپلیٹ کر لی تھی, لیکن اس کی جو گلا تھا نا اس کے اوپر کوئی بٹن یا لٹکن کچھ بھی نہیں لگایا تھا کیونکہ وہ خود اپنے ہاتھ کا ورک کرنا چاہ رہی تھی. تو اس وجہ سے شرٹ تیار ہونے کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ گلے پہ نا کوئی بٹن یا کوئی موتی کچھ اس طرح کی کوئی چیز تھی نہیں. تو یہ میں اس کا گلا بنا رہی ہوں. یہ دیکھیں یہ گلا میں نے جو کینوس پہ بنایا تھا اس کے بعد میں نے پریس کر کے کپڑے پہ اتار لیا تھا. اس کے بعد اس کو جو ہے ایکسٹرا کا جو مارجن تھا اس پہ میں نے یو ایچ یو لگا کے اس کو فولڈ کر دیا تھا. اس سے یو ایچ یو لگانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے بہت زیادہ فنیشنگ آ جاتی ہے, محنت کم ہو جاتی ہے, اور جو کپڑا ہے نا اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جاتا ہے. تو ہمیں بار بار جو ہے نا دقت نہیں ہوتی کہ اگر ترپائی کرنے میں کہ نا کپڑا یہاں سے نکل رہا ہے یا دھاگے نکل رہے ہیں, اس میں یہ لگانے کا یہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. فنیشنگ تو بے انتہا آتی ہے اور خوبصورتی بھی بہت ہوتی ہے. آپ پلٹ کے بھی دیکھ لیں گلے کو اور ویسے بھی دیکھ لیں نا تو بہت حسین لگتا ہے. تو یہ میں نے گلا بنایا تھا, اور جو میری شرٹ کا دامن تھا تیار ہو گیا تھا, اس کو دونوں سائڈ سے پکڑ کے بیچ کا کرس لگائی تھی. کرس لگا کے پھر میں نے جو گلا بنایا تھا نا اس کو سیدھی سائڈ پہ رکھ کے اس کو تو پن اپ کیا تھا. پن اپ کر کے پھر اس کو میں نے سلائی دی, سلائی دے کے پھر میں نے اس کو رانگ سائڈ پہ پلٹ دیا تھا. تو وہ میرا گلا تیار ہو گیا تھا. پھر اسی سیم کپڑے کی میں نے پائپنگ بنائی تھی, جو سیم کپڑے کی تھی, جو لائننگ والا کپڑا تھا نا انہوں نے کہا تھا کہ اسی کی جو ہے کہ نا پائپنگ لگانی ہے, اور جو چوک پٹی ہے وہ بھی اسی کپڑے کی موڑنی ہے. تو میں نے سیم کپڑے سے یہ کام کیا تھا کہ اس کی پائپنگ گلے کی سیم کپڑے کی لگائی تھی, اور جو چوک پٹی اور پیچھے کا جو دامن تھا وہ سب میں نے سیم کپڑے کا ہی بنایا تھا, اور پلٹاوا اندر دے کے نا اس کو وہ سلائیاں ڈالی تھی. تو یہ دیکھیں گلا میں نے جو بنایا تھا وہ ریڈی ہو گیا تھا. اب اس کے بعد میں نے کٹ لگایا, کٹ لگا کے اس کو میں پلٹوں گی, پلٹ کے پھر
جو میں نے گلے میں پائپنگ دی تھی نا، اس کے میں پائپنگ بھی تیار کر کے بتاتی ہوں۔ پائپنگ کو اوریپ کپڑا رکھ کے وہ نکالا تھا۔ اوریپ کپڑے کی پائپنگ بہت اچھی ہوتی ہے اور بہت فنیشنگ سے بنتا ہے گلا۔ اور اگر آپ کسی بھی ٹائپ کا گلا بنائیں، لیکن اگر آپ پائپنگ لگانا چاہیں تو وہ ہمیشہ جو ہے اوریپ کپڑے کی ہی لگائیں۔ اوریپ کپڑے سے بہت زیادہ فنیشنگ آتی ہے، جھول نہیں آتا، اور سینے والے کو بھی پریشانی نہیں ہوتی، اور جو پہننے والا ہے اس کو بھی شکایت نہیں ہوتی کہ گلے میں فنیشنگ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے اوریپ کپڑے کی ہی پائپنگ لگائیں، اسٹریٹ کپڑے کی پائپنگ نہیں لگائیں۔ تو یہ میرے پاس کپڑا تھا، پھر میں نے اس کو ایک سائڈ سے اس کو سلائی دے کے کمپلیٹ کرا تھا تاکہ اس کے دھاگے واگے نہ نکلے ترپائی دینے میں نا۔ تو پائپنگ تیار کرنے کے بعد میں نے اس کو ایک سائڈ سے ایک گھٹ کی سلائی کے ساتھ میں نے اس کو پورا موڑ لیا تھا۔ تو وہ اوپر جیسے ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک ایک گھٹ کی سلائی دی تھی اس پہ، تو وہ جو ہے اس پہ بالکل فنیشنگ آ گئی تھی کہ ترپائی کرنے میں بھی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو یہ اس طریقے سے دیکھیں میں اس پہ ایک گھٹ کی سلائی دے رہی ہوں۔ یہ پوری پٹی پہ ایک گھٹ کی سلائی چلے گی، اور پھر ہم اس کے اوپر گلا رکھ کے اور پھر وہ پائپنگ جو ہے گلے کے اوپر ہم لگائیں گے تاکہ گلا ہمارا ریڈی ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں یہ میری پٹی تیار ہو گئی ہے۔ اب ہم پائپنگ کا جو ایکسٹرا کا کپڑا ہے وہ کٹ کر کے، اور پائپنگ ہمیشہ ایسے لگانا چاہیے، اوپر سے نہیں لگائیں، پائپنگ کو پہلے نیچے رکھیں، اس کے اوپر گلا رکھیں جو آپ نے تیار کیا ہے، اس طریقے سے رکھیں۔ پائپنگ کو ہمیشہ نیچے رکھیں، نیچے رکھ کے پھر لگائیں۔ پائپنگ اوپر سے اگر آپ لگائیں گے نا رکھ کے تو فنیشنگ نہیں آئے گی۔ پائپنگ کو ہمیشہ نیچے رکھ کے پھر گلا بنائیں۔ تو دیکھیں جیسے یہ میں لگا رہی ہوں، پائپنگ رکھا ہے لیکن پائپنگ کو جو ہے میں نیچے رکھ کے لگا رہی ہوں، گلا اوپر ہے میرا۔ تو اس طریقے سے بہت زیادہ فنیشنگ آتی ہے۔ یہ دیکھیے یہ پورا ایک سائڈ سے لے کے دوسری سائڈ تک جو ہے میں اس کو پوری پائپنگ لگا دوں گی۔ پائپنگ لگا کے پھر میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں کہ گلا میرا تیار کیسے ہوا ہے۔ یہ دیکھیں۔ اچھا جی، تو یہ ہمارا گلا دیکھیں یہ اب کمپلیٹ ہونے والا ہے، اور یہ میں اس کو کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گی کس طریقے سے میں لگا رہی ہوں۔ تھوڑا سا نیچے کی طرف جا کے اس میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ نیچے جا کے یہ فولڈ جیسے اس کو گھماتے ہیں پٹی کو، تو وہاں جا کے یہ تھوڑا سا ہمیں ہاتھ کو اپنے ہلکا رکھنا پڑتا ہے تاکہ پٹی میں جھول نہ آئے، کپڑے میں جھول نہ آئے۔ تو اس وجہ سے تھوڑا سا نیچے بالکل جو کٹ ہوتا ہے نا گلے کا، وہاں پر آ کے تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے پریشانی۔ لیکن یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو ہلکا رکھیں اور سوئی کو رکھ کے پھر کپڑا گھمائیں تو کبھی بھی جو ہے نا اس پہ جھول نہیں آئے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ دیکھیں میں نے پورے گلے میں آپ کے سامنے یہ پٹی لگائی ہے۔ اب میں اس کو یہاں سے کٹ کر کے اور آپ کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں۔ دیکھیں بالکل خوبصورتی کے ساتھ، بالکل جتنا ہمیں چاہیے نا کہ بالکل برابر برابر پائپنگ آئے، نہ کہیں سے کم نہ کہیں سے غائب نہ کہیں سے زیادہ، اس طریقے سے لگے کہ بالکل فنیشنگ ٹیلر والا کام ہوگا یہ جی۔ اور آپ بھی اتنا خوش ہو جائیں گے کہ نا واقعی پہلی دفعہ میں ہم سے کتنا اچھا کام ہو گیا جی۔ یہ دیکھیں بہت اچھا فنیشنگ والا کام ہو جائے گا۔ یہ پٹی میں نے لگا لی تھی، یہ پائپنگ میں نے کر لی تھی۔ اب یہ جو پائپنگ کے نیچے پٹی دینی ہوتی ہے نا جس سے ہم گلے کو بند کرتے ہیں، وہ پٹی لگا کے تو یہ فائنل کا لک دے رہی ہوں۔ یہ دیکھیں میرا یہ ہو گیا۔ اب یہ میں بیک سائڈ کا گلا ہے، بیک سائڈ کا گلا بھی میں نے ہلکا سا کٹ کرا تھا، کم از کم 1.5 سے 1.25 انچ کا میں نے کٹ کرا تھا پیچھے کا گلا، اور اس پہ بھی اور ایک پائپنگ دی تھی، کیونکہ جن کی شرٹ ہے نا وہ زیادہ بڑے گلے نہیں پہنتی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے میں نے ہلکا سا لائٹ سا کٹ کرا تھا اس کو۔ تو یہ دیکھیں یہ ہوگی پائپنگ لگا کے پھر اس کو ہلکا ہلکا سا آپ گلے کی طرف رکھ کے نا تو ہلکا ہلکا سا کٹ کریں تاکہ اس پہ جھول نہ آئے اور آپ کی قمیض بھی خوبصورت بنے بنا کسی خامی کے۔ تو اور اس کے اوپر پھر لپ کا بقیہ دے دیں تاکہ اور اچھا لک آ جائے۔ اس کے بعد جو ہے آپ چاہیں تو پیچھے آپ ترپائی کر لیں، نہیں تو آپ ڈائریکٹ سلائی کر دیں۔ میں اکثر جب ہوتا ہے تو میں سلائی بھی کر دیتی ہوں، ترپائی بھی کر دیتی ہوں، دونوں ہی کام کرتی ہوں۔ اس میں تو میں خیر سلائی دوں گی۔ یہ دیکھیں اب یہ میں فرنٹ رکھ کے بیک کے شولڈر جوائنٹ کر رہی ہوں۔ یہ شولڈر اس کے جوائنٹ ہو جائیں گے، اور یہ دیکھیے یہ میرا تیار ہو گیا۔ جو ایکسٹرا کا دھاگا وغیرہ ہے وہ سب نکال دیے۔ 7 انچ کا گلا تھا، پیچھے کا 2 سے 1.25 انچ کا گلا تھا۔ یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کا۔ اب میں اس کی سائڈیں جوڑوں گی۔
کے اب میں اس کی سائڈیں جوڑوں گی۔ گلا تو میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے، دامن دیکھیں، دامن بھی میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور سلیوز جو ہیں وہ میں نے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے۔ سلیوز جو ہے نا وہ ریڈی تھے میرے، اس میں سیم بس وہ فیٹ کا یوز کرنا تھا، تو اس وجہ سے وہ آپ کو دکھایا نہیں میں نے، وہ آپ دیکھیں، اس میں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا جی۔ میرے چینل کو لائک ضرور کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ یہ دیکھیں، یہ جو میں نے شرٹ تیار کی ہے نا، یہ فائنل اس کا لک ہے، اور ان کے ساتھ ان کی 2 بیبی تھیں، 2 بچیاں ہیں ان کی، اس کا بھی میں نے دونوں کا ریڈی کرا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پنٹیکس لگا کے میں نے کیا ہے۔ میرا کام آپ لوگوں کو کیسا لگا بتائیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔